بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسماء مشتقہ۔ ایک دفعہ میں اس کی تعریف دوبارہ کرتا ہوں، پیچھے بھی ہم نے ویسے اس کی تعریف پڑھی ہوئی ہے، لیکن چلو دوبارہ تعریف ہو جائے گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا افعال متصرفہ۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا جی؟ افعال افعال متصرفہ۔ اور افعال متصرفہ کہتے ہیں ان افعال کو جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی آپ نے پیچھے افعال پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے افعال متصرفہ ہیں۔ فعل ماضی تھا، فعل مضارع تھا، پھر فعل ماضی کی چار قسمیں، فعل مضارع کی چار قسمیں، پھر فعل جاحد آ گیا، معلوم، مجہول، پھر فعل مؤکد باللام و نون تاکید ثقیلہ، خفیفہ، منفی مؤکد بلند، معلوم، مجہول، فعل امر آ گیا، نہیں آ گیا۔ یہ جتنے بھی افعال تھے نا، ان کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے افعال متصرفہ۔ متصرفہ کا معنی ہوتا ہے جن کی گردانیں ہوں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسماء مشتقہ۔ مشتقہ کا معنی ہوتا ہے کھینچے ہوئے۔ مشتقہ ان کا معنی ہوتا ہے کھینچے ہوئے۔ یہ جتنے بھی آگے ہم اسماء پڑھیں گے نا، یہ سارے کے سارے اسماء کھینچے گئے ہیں فعل مضارع سے، یعنی یہ سارے فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ جیسے فعل مضارع سے باقی گردانیں بنتی ہیں، افعال بنتے ہیں، ایسے ہی استاد جی یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی جی میں خاموش ہو گیا تھا۔ اچھا، اسماء مشتقہ، یہ اسماء کس سے بنتے ہیں جی؟ یہ فعل مضارع سے۔ اور مشتقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچا ہوا۔ یہ سارے اسماء ہم نے کس سے کھینچے ہیں؟ فعل مضارع سے کھینچے ہیں۔ کھینچنے کا مطلب ہے فعل مضارع سے بنائے ہیں۔ ان کی بھی گردانیں ہوتی ہیں، جیسے افعال متصرفہ کی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں نا، ایسے ہی ان کی بھی گردانیں ہوتی ہیں۔ افعال متصرفہ اس کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ افعال متصرفہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ وہ آپ کو یاد ہوں گی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جاحد، فعل مضارع مؤکد باللام و نون تاکید ثقیلہ، فعل مؤکد منفی بلن، فعل امر اور فعل نہیں۔ اگر اس کو آپ گنے تو وہ 7 قسمیں ہی بنتی ہیں۔ تو جس طرح افعال کی 7 قسمیں ہیں، ایسے ہی اسماء کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ اسماء کی بھی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 7۔ ان کی بھی ہم نام ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جیسے جیسے یاد کرتے جائیں گے نام ان کے یاد ہوتے جائیں گے۔ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم ظرف اور اسم آلہ، یہ تو ہیں ان کے نام۔ سب سے پہلے ہم اسم الفاعل کو پڑھتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے، اسم مشتق ہے، جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ اس کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع معلوم سے۔ ہمارا فعل مضارع معلوم تھا ینصرو، تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو۔ یہ تھوڑی سی انہوں نے تعریف نا مشکل کی، آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ اس شخص یا اس چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو۔ اب اس کو ہم آسان سمجھ لیتے ہیں، جیسے ان نصرو ہمارے پاس ایک مصدر ہے، ان نصرو، جیسے آپ نے مصادر پڑھے ہیں اس میں ایک مصدر تھا ان نصرو۔ ان نصرو کا ترجمہ تھا مدد کرنا۔ اب ہم فعل مضارع سے بنائیں گے اسم الفاعل۔ یہ اسم الفاعل معنی مصدری پر ہی دلالت کرے گا، مدد کرنے والے معنی پر ہی دلالت کرے گا، لیکن یہ مدد کرنے والا معنی اسم الفاعل کے ساتھ عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ مثلا میں سبق پڑھا رہا ہوں تو میں بولنے والا ہوں، لیکن میرا بولنا یہ عارضی ہے، تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جاؤں گا۔ اسی طرح میں اس وقت علم الصرف پڑھا رہا ہوں تو علم الصرف پڑھانا ایک کام ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں، اس کام کے لحاظ سے اس وقت میں فاعل ہوں۔ آپ سن رہے ہو اس صرف کا سبق، تو آپ اس وقت سننے کا کام کر رہے ہو اور آپ بھی فاعل ہو سننے کے اعتبار سے۔ میں پڑھانے کے اعتبار سے فاعل، آپ سننے کے اعتبار سے فاعل، لیکن جی ہم دونوں کا جو کام ہے سبق پڑھانا، سبق سننا، یہ عارضی ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا اس چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو۔ ہمیشہ نہیں ہم کاموں کے ساتھ متصف ہوتے، کبھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہوں گے اس وقت ہم اس کام کے ساتھ متصف ہوں گے، جیسے ناصر مدد متصل کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا۔ اچھا جی،
اس کے بعد ہے ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 حرفی کلمے کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد۔ 3 حرفی کلمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3 اور مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف، یعنی اس میں حروف اصلی صرف 3 ہوتے ہیں۔ تو جس کلمے میں حروف اصلی صرف 3 ہو، کوئی حرف اس میں زائد بھی نہ ہو اور حروف اصلی بھی 3 سے زیادہ نہ ہو، تو وہاں پر اسم الفاعل آئے گا فاعل کے وزن پر۔ جیسے یدخلو آپ کا مضارع ہے، یدخلو یہ ہے آپ کا مضارع، تو آپ نے اسی سے بنا لیا داخل۔ اب بنایا کیسے؟ بہت آسان ہے۔ ہم نے شروع میں یہ جو یا تھی اس کو ختم کر دیا، شروع میں جو یا تھی اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ دال کے بعد الف لے کر آ گئے، اور جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے خا، اس کے نیچے ہم نے کسرہ لے کر آئے اور آخر میں تنوین دے دی۔ تو یدخلو سے داخل، یا ہماری ختم ہو گئی، دال پر زبر لے کر آئے، دال کے بعد الف، سیکنڈ لاسٹ حرف جب بھی آئے گا فعل مضارع کا اس کے نیچے ہم کسرہ دے دیں گے۔ اگر پہلے سے کسرہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر کسرہ نہیں ہوگا تو ہم دے دیں گے اور آخر میں تنوین آ جائے گی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ینصر سے ناصرون، بہت آسان ہے۔ ہم نے کیسے بنایا فعل مضارع سے؟ یا کو ختم کیا، نون کے بعد الف لے کر آئے، نون کو زبر دے دی، سیکنڈ لاسٹ حرف تھا ہمارے پاس صاد، صاد کے نیچے ہم نے کسرہ لگا دیا اور آخر میں تنوین دے دی، ناصرون۔ اس کے علاوہ تمام ابواب میں اسم الفاعل ان کے مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، یعنی وہ لفظ جو صرف 3 حرفوں پر مشتمل ہو، وہ 3 حرف بھی اصلی ہوں، کوئی حرف اس میں زائد نہ ہو، اس سے تو اسم الفاعل ہم ایسے ہی بنائیں گے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو ختم کریں گے، علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد جو پہلا حرف ہوگا اس کو زبر دیں گے، زبر کے بعد الف لے کر آئیں گے، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر دے دیں گے، آخر میں تنوین آ جائے گی۔ لیکن اگر کبھی آپ کے پاس کوئی اور لفظ آ جاتا ہے جس کے حروف 3 سے زیادہ ہیں، جس کے حروف 3 سے کیا ہیں؟ زیادہ، اس کے بنانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے ہی سمجھاؤں گا، یہاں اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جیسے یکرم سے مکرمن، یدحرج، اس کو چھوڑ دیں فی الحال، کیونکہ یہ آپ کے مقصد کی فی الحال چیز ہے نہیں۔ بس آپ نے فی الحال ایک تو اسماء مشتقہ کی تعداد یاد رکھنی ہے کہ جس طرح افعال کی تعداد ہم نے پڑھی ہے کہ اس کی 7 قسمیں ہیں، تو ایسے ہی اسماء مشتقہ کی بھی اسماء مشتقہ کی بھی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 7 ہی قسمیں ہیں۔ اسماء مشتقہ میں سے پہلا ہم نے پڑھا ہے اسم الفاعل۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی تعریف یاد رکھنی ہے کہ اسم الفاعل کہتے کس کو ہیں؟ تو اسم الفاعل کہتے ہیں اس اسم کو جس کو ہم مضارع معلوم سے بناتے ہیں، اور یہ اس شخص یا اس چیز کو بتاتا ہے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو۔ اس کو آسان لفظوں میں نے بتا دیا کہ اسم الفاعل دلالت کرتے ہیں ایسے معنی پر جو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے متصف ہوتا ہے، جب بندہ کوئی اور کام شروع کر لیتا ہے تو اس کے اندر دوسرا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو بناتے کیسے ہیں؟ تو آپ نے شروع سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم الفاعل ہمیشہ فعل مضارع سے بنتا ہے، لیکن ہم نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ فعل مضارع آیا 3 حرفوں پر مشتمل ہے یا 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے۔ اگر وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہو اور وہ تینوں حرف ہوں بھی اصلی، کوئی اس میں زائد حرف نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فعل اسم الفاعل کو بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، علامت مضارع کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اس کے بعد الف آ جاتا ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے اور آخر میں تنوین آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی لفظ آپ کے سامنے ایسا آتا ہے جو 3 حرفوں سے زیادہ ہے، تو پھر اس سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اب آتے ہیں جی ہم اسم الفاعل کی گردان کی طرف۔ اسم الفاعل کی گردان تھوڑی سی لمبی ہے، تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں گے، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم تھوڑی تھوڑی یاد کریں گے۔ آج ہم اس کے کر لیتے ہیں صرف یہ والے اوپر والے سیگے، اس کے آج یاد کر لیتے ہیں۔ ناصرن، ناصرانی، ناصرینی، ناصرون، ناصرین، بس اتنا ہی ہم کر لیتے ہیں، کوئی ہم زیادہ نہیں کرتے۔ ناصرن پہلا سیگا ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے، مدد کرنے والا ایک مرد۔ ناصرانی، ناصرین یہ دوسرا سیگا ہے، اس کو پڑھنے کی 2 حالتیں ہیں، سیگا ایک ہی ہے، پڑھنے کی صورتیں 2 ہیں، ناصران بھی اس کو پڑھیں گے، ناصرین بھی پڑھیں گے۔ ترجمہ اس کا ہے مدد کرنے والے 2 مرد۔ اور یہ تیسرا سیگا ہے ناصرون، اس کو بھی پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ناصرون اور ناصر، سیگا ایک ہی ہے، پڑھنے کے طریقے 2 ہیں، ناصرون اور ناصرین۔
जमा मुजक्कर सालिम का सिगा है और इसका तर्जुमा है मदद करने वाले कई मर्द। जी, सबक जो नया था हमारा मुकम्मल हो चुका है। किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो सवाल करे। जी उस्ताद जी, मुत्तसिफ जुड़ा हुआ। जी जी, मुत्तसिफ जुड़ा हूँ, ठीक है। ठीक है, और उस्ताद जी उसके बाद सामने क्या अभी हमने है? पढ़ा जम। एक मिनट अहमद भाई, एक अ, मिनट। जी उमर भाई। जी उस्ताद। जी उस्ताद जी, जमा मुजक्कर सालिम बताया अभी आपने एक। सालिम अच्छा सालिम, दोनों ठीक के है। लिए। ठीक है, मैं इसके वजाहत कर देता हूँ। याद रखें, जमा मुजक्कर की ना दो किस्में होती हैं। एक होती है जमा मुजक्कर सालिम और एक होती है जमा मुजक्कर मुकस्सर। सालिम का मतलब होता है बगैर टूटी हुई। जैसे आप किसी को कहते हो ना, यार आप माशाल्लाह से सही सालिम हो, मतलब ये कि बीमार जी शिमार तो नहीं हो, कोई मसला तो नहीं है, सही सालिम। तो सालिम का मतलब होता है बगैर टूटा हुआ, बगैर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, बस वो अपनी हालत पर ही है। और मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ, उसके नीचे ही आ रहा है मुकस्सर। वो फिर कल आप सवाल करेंगे तो आज इसको समझ लें। मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ। अब ये जमा मुजक्कर की दो किस्में कैसे बन गई, सालिम और मुकस्सर? बहुत आसान है। याद रखें, जमा हमेशा बनती है मुफरद से। जमा हमेशा किससे बनती है? मुफरद से। मुफरत। मुफरत। अगर तो मुफरद के अंदर आप कोई तब्दीली नहीं करते, सिर्फ मुफरद के आखिर में जमा की अलामत वाव नून या फिर या नून लेकर आ जाते हो, बस आप और मुफरद के अंदर कोई तब्दीली नहीं करते, तो मतलब ये है कि आपने मुफरद को तोड़ा नहीं है, आप मुफरद आपका सही सालिम है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जमा मुजक्कर सालिम। इसकी मिसाल देखो। जी जैसे नासिर एक लफ्ज है हमारे पास, नासिर। अब नासिरान में भी वही नासिर ही है, आखिर में अलिफ नून का इजाफा है बस। इसी तरह नासिरून में देखें, नासिर उसी तरह ही है, सिर्फ आखिर में वाव और नून का इजाफा है। तो हमने यहाँ पर वाहिद के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं की। नासिरुन, नासिरानी, नासिरून, नासिरीना, सिर्फ वाहिद के आखिर में हम जो जमा की अलामत थी वाव नून या फिर या नून वो लेकर आए हैं, इसके अलावा हमने कोई तब्दीली नहीं की। मतलब नहीं। वाहिद को हमने तोड़ा नहीं है, वाहिद हमारा सही सालिम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जमा मुजक्कर सालिम है। लेकिन ठीक है। मुकस्सर के अंदर हम जाकर वाहिद को तोड़ देते हैं, वाहिद का वजन बिल्कुल तब्दील हो जाता है। मसलन ये जमा एक आ रही है आपके पास, नासारतुन। अब ये नासरतुन भी नासिरुन से बना है, लेकिन नासिरुन का वजन आपको नासरतुन में नजर नहीं आ रहा। मतलब जी नासिरुन का वजन आकर नासरतुन में टूटा है। नासिरुन में जी नून के बाद अलिफ था, नासरतुन में नून के बाद अलिफ खत्म हो गया। नासिरुन में जी सात के नीचे कसरा था, नासरतुन में सात के ऊपर जबर आ गया। नासिरुन में रा के बाद और कोई चीज भी नहीं थी, यहाँ नासरतुन में आखिर में गोलता आ गई है। तो देखें, वाहिद का जो वजन था वो मुकम्मल टूट गया, जबर जेर पेश के एतबार से एक हर्फ भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जी, अब मेरी बात समझ आ गई? जी उस्ताद जी। जी, किसी और जी साथी का कोई सवाल? उस्ताद जी ये दूसरे क्यों डबल डबल आ गए? नासिरान, जी क्या कह रहे हैं? ये दूसरे नासिरान नासिरैन और नासिरून नासिरीन, जी ये जी। दो दो क्यों? अच्छा, दो दो क्यों? वैसे अभी ये समझ आपको आएगा नहीं, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं समझा देता हूँ। बस सही है, बस फिर छोड़ दो उस्ताद जी। आगे अभी फिर समझ आगे का आएगा नहीं अगर क्योंकि आपने, ये वाला। हाँ मैं बता देता हूँ, आपने नहव के अंदर एराब की बहस पढ़ ली है? जी उस्ताद जी। चले अजान होने दे, मैं समझा देता हूँ। अगर एराब की बहस पढ़ ली है तो मैं समझा देता हूँ।
اچھا جی، آپ نے اعراب کی بحث پڑھی ہوگی اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے: زبر، زیر، پیش۔ اور جی پھر آپ جی نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اعراب ہمیشہ حرکت کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اعراب کبھی حرف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل، استاد جی ٹھیک ہو جی گیا، الف استاد واو یا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے یاد رکھیں، کسی بھی لفظ پر یا تو زبر آ سکتی ہے، یا زیر آ سکتی ہے، یا پھر پیش آ سکتی ہے۔ اور وہ زبر زیر پیش بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حرکت کے ساتھ ہو، بلکہ وہ زبر زیر پیش الف، واو اور حرف یا کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جی جی استاد جی یہ جو جی سر، ناصران ہے، یہ ہے تثنیہ کا صیغہ۔ ناصران یہ ہے تثنیہ، اور تثنیہ میں جو پیش ہوتی ہے وہ آتی ہے الف کے ساتھ۔ تو یہ اس کا پہلی حالت ہے، ناصران لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ مرفوع ہے۔ اب آپ کہیں گے رفع تو ہمیں اس پر نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کا جواب یہ ہے جی میری جان کہ رفع ہمیشہ پیش کے ساتھ نہیں آتا، رفع کبھی الف ما قبل فتح کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ناصران میں جو الف اور ما قبل مفتوح ہے، یہ علامت ہے رفع کی۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی دوسری حالت ہے ناصرینی، یہ اس کی دوسری حالت ہے۔ تثنیہ میں جو حالت نسبی ہوتی ہے اور تثنیہ میں جو حالت جری ہوتی ہے، یعنی زیر اور زبر، وہ آتی ہے یا ما قبل فتح کے ساتھ۔ تو ناصرین وہ ناصران ہی ہے، لیکن یہاں پر یہ مفتوح یا پھر مجرور ہے، لیکن اس کا فتح یا ما قبل فتح کے ساتھ اور کسرہ بھی یا ما قبل فتح کے ساتھ ہے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ رفع اس کا الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے ہیں۔ جی اتنی بات سمجھ آئی؟ جی سر جی جی۔ استاد آگے چلتے ہیں جی۔ ناصرون یہ جمع ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب بھی 2 طرح کا آتا ہے: نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب اور مجرور۔ رفع جو ہے اس کا یہ وہ واو ما قبل ضمہ کے ساتھ آتا ہے۔ ناصرون میں واو ما قبل ضمہ یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور اس کا جو نصب اور جر ہوتا ہے وہ آتا ہے یا ما قبل کسرہ کے ساتھ۔ تو ناصرین میں یا ما قبل مکسور اس کے مجرور یا پھر اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ جی بات آگئی مکمل سمجھ؟ ماشاءاللہ۔ جی استاد جی ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک پھر آج کرتے ہیں۔ سر یہ معنی مستری، معنی مستری کا مطلب ہے مستر والا معنی۔ جی متحدہ عرب امارات چنا جی کوئی سوال ہے تو کریں۔ سر جی متصف صفت، صفت سے نکلا ہے متصف۔ جی جی متصف صفت کے ساتھ، صفت سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ مستر والے معنی کے ساتھ یہ متصف ہوتا ہے، مطلب مستر والے معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، مستر والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہو گیا؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اپنی تدریب الصرف کی طرف۔ تدریب الصرف زیادہ سے زیادہ ہم کریں نا، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تدریب الصرف جی بڑی ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں تدریب الصرف آپ کے سامنے آ گئی۔ کل ہم نے کی تھی فعل نہیں کی تمرین۔ اچھا آج بھی ہم اسی کو ہی کرتے ہیں۔ اچھا سب کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ لگا لیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی استاد جی سب ہو گیا تھا۔ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہے تمرین فعل امر۔ درج ذیل افعال سے فعل امر کی تمام صرف کبیریں پڑھیں۔ فعل امر کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا جی؟ 3 حصوں میں، 3 حصوں میں، سوری زبردست۔ 2 حصوں میں۔ 3 حصوں میں۔
نہیں جی، فعل امر کو ایک ہم نے حاضر تھا اور ایک غائب تھا. فعل امر کو ہم نے 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا بھائی. جی استاد جی. جی امر اور نہیں دونوں کو میرے خیال میں 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا. نہیں. فعل امر کو بھی 12 حصوں میں اور فعل نہیں کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جی الگ الگ. جی ہمارے اس سمے کیا تھا. استاد جی انہی کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، دونوں میں جو 12 حصوں میں جو تقسیم کی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ یاد کرنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، وکیلوں کو تو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں آ رہی. استاد جی کچھ ٹائم بھی نہیں دیا شاید، وہ لیکچرز بھی نہیں لیے تھے وہ جو ہوئے تھے ان کے، اس لیے شاید. وہ وکیل تو اپنے کلائنٹ کی باتیں تھوڑی سی سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ کلائنٹ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. استاد جی ہم کارپوریٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا جی سمجھا دیتا ہوں، آسان ہے. اچھا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فعل امر حاضر معلوم. کون سا فعل پڑھتے ہیں؟ فعل امر حاضر معلوم. فعل امر حاضر معلوم. اسی فعل امر حاضر معلوم کے آخر میں ہم لگاتے ہیں فعل امر حاضر معلوم ایک گردان ہو گئی. فعل جی امر سر. حاضر معلوم کے آخر میں لگاؤ نون تاکید ثقیلہ، یہ دوسری گردان بن گئی. اسی فعل امر حاضر معلوم کے آخر میں لگاؤ نون تاکید خفیفہ، یہ تیسری گردان بن گئی. اتنا سمجھ آ گیا جی عمران؟ سر. پھر آ جاتے ہیں فعل امر حاضر مجہول کی طرف. پہلے معلوم تھا اب مجہول ہے. ٹھیک ہے. جب مجہول کی طرف جائیں گے تو فعل امر حاضر مجہول بغیر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے، یہ چوتھی گردان ہو گئی. فعل امر جی حاضر سر. مجہول نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ پانچویں گردان. فعل امر جی سر. حاضر مجہول نون تاکید خفیفہ کے ساتھ، یہ چھٹی گردان. اتنا ہو گیا. جی سر. جی ہو گیا استاد جی. اب آ جاتے ہیں فعل امر غائب معلوم کی طرف. فعل امر غائب معلوم کی طرف بغیر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے، یہ ساتویں گردان. فعل امر جی غائب سر. معلوم کے آخر میں لگائیں گے نون تاکید ثقیلہ، یہ آٹھویں گردان. فعل جی امر سر. غائب معلوم کے آخر میں لگائیں گے نون تاکید خفیفہ، یہ ہو جائے گی نویں گردان. ہو گیا. جی استاد جی. پھر ہم چلے جاتے ہیں فعل امر غائب مجہول کی طرف بغیر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے، 10ویں گردان. نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ 11ویں گردان اور نون تاکید خفیفہ کے ساتھ 12ویں گردان. جی استاد جی. جی استاد جی ٹھیک ہے. اسی طرح نہیں کو آپ کر لیں. نہیں حاضر معلوم بغیر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے، پہلی گردان. نہیں حاضر معلوم نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، دوسری گردان. نہیں حاضر معلوم نون تاکید خفیفہ کے ساتھ، یہ تیسری گردان. اسی طرح نہیں حاضر مجہول کی 3 گردانیں ہو جائیں گی. پھر نہیں غائب معلوم کی 3 اور نہیں غائب مجہول کی 3، 12. ٹھیک ہے استاد جی. اب تو پریشانی نہیں ہوگی نا؟ نہیں استاد جی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی اس کو یہاں تک کرتے ہیں. یہ کل پھر آپ نے اس کو حل کرنا ہے. آپ حل کر کے سبق بھیجتے نہیں ہیں، بس کلاس میں جو کرتے ہیں کرتے ہیں. جی انشاءاللہ بھیجیں گے استاد جی. چلیں جی، اللہ آپ کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. السلام علیکم. استاد جی 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 ہاں میں کہہ رہے تھے تمرین بہت لمبی ہے، آدھی مطلب کر لو، سب کے سارے چیزیں لکھنا ہے. آدھی کر لو، آدھی کر لو. آدھی نہیں ہو سکتی 3 لائنیں کر لو. جی استاد جی ایسے حاضر کا دیتے ہیں ہمیں، حاضر کا. چلو ساتھ کر کے آج کر بھیج لو. دیں. ہاں آج کر لو فعل امر حاضر معلوم بانون تاکید ثقیلہ بھی اور خفیفہ بھی، بس 3 گردانے ہو جائیں گے. امر حاضر معلوم اور پھر جی امر حاضر معلوم بانون تاکید ثقیلہ اور پھر امر حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے استاد. جی ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے استاد جی. جی 3 گردانے کر لیں.